صاحب ابھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں جی. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے کسی کلپ میں آپ نے حضور غوث پاک کے حوالے سے فرمایا تھا کہ سرکار اپنا مرید کسے فرماتے ہیں. ہاں وہ تھوڑی سی بات رہ گئی تھی, بعد میں ہم نے دیکھا وہ تو وہ رہ گئی تھی بات, میں ہم بتا دیتے, چلو ابھی بتا دیتے ہیں. یار بات اس طرح سے کہ آج کو تو ہم دیکھتے ہیں تو بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو حضور غوث پاک کا مرید ہی بتاتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک کے مرید ہیں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھنا یہ چاہیے کہ حضور غوث پاک اپنا مرید کسے فرماتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آپ کے کہنے سے تو آپ مرید نہیں بن جائیں گے, یہ بھی تو دیکھنا ہوگا. حضور غوث پاک آپ کو قبول کرتے ہیں, اور قبول اس صورت میں کریں گے حضور غوث پاک کہ جو کسوٹی حضور غوث پاک نے دی ہے اس کسوٹی پہ تو آپ کو پورا اترنا پڑے گا نا. اس کے لیے تھوڑا سا ہم بتا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ویڈیو میں رہ گیا تھا وہ پورا ہو جائے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. یہ فرمان ہے حضور غوث پاک کا, میرا مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اور دوسری لائن میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اور میرا مرید وہ ہے جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب جو بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو جو حضور غوث پاک کا مرید کہتے ہیں تو وہ اس بات کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ کیا ان کے دل اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر ان کے دل اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ حضور غوث پاک کے پکے سچے مرید ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور اگر ان کے دل اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ کسی ایسے مرشد کو تلاش کریں کہ جو ان کے اندر اس میں ذات اللہ اتار دے اور ان کا قلب اللہ سے جاری ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ان کا دل, ان کا قلب اللہ سے جاری ہو جائے. کسی ایسے کو تلاش کریں اور تلاش کرنے کے باوجود کوئی نہ ملے تو پھر ہمارے پاس آ جائیں, یہ کام ہم کر دیں گے. یار یہ سینکڑوں ہزاروں ہمارے لوگ ہیں, سب قلبی ذاکر ہیں. سبحان اللہ. سب قلبی ذاکر ہیں بحکم الہی, اللہ کے حکم سے, آقا علیہ السلام کی شفقت اور حضور غوث پاک کی نظر. بے شک, سبحان اللہ. حضور غوث پاک کی نظر حق بر حق کہ ہمارے جتنے مرید ہیں وہ بھی سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان کے دل بھی, ان کے بھی قلب جاری ہیں. لیکن یہ جڑتا وہیں ہے, یہ کسی کا بھی قلب جاری ہوتا ہے تو یہ حضور غوث پاک سے آقا علیہ السلام سے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, وہاں سے قبولیت ہوتی ہے تو قلب جاری ہوتا ہے. ہمارے کہنے سے جاری نہیں ہوتا. ہمیں تو اللہ پاک کی طرف سے جو ڈیوٹی ملی ہے ہم تو وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے تمہیں اللہ تک پہنچا دینا. اللہ تمہیں قبول کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کی خوشی اور رضا ہے. ہمارا کام ہے پہنچا دینا, کہ تمہارا معاملہ ہم اللہ تک پہنچا دے. اللہ پاک دوستی کرنا چاہتا ہے تجھ سے, کیا تو قبول کرے گا اسے؟ اگر اللہ قبول کر لے گا تو قلب جاری ہو جائے گا. اگر اس نے مسترد کر دیا تو پھر جان لینا یا زمین بنجر ہے یا مقدر کہیں اور ہے. یا زمین بنجر ہے یا مقدر کہیں اور ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, پھر مقدر کہیں اور ہے, پھر اسے تلاش کرنا. ٹھیک ہے جی. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب جو بھی حضور غوث پاک کا اپنے آپ کو مرید کہتا ہے تو وہ دیکھ لے کیا اس کے اندر اللہ چل رہی ہے, قلب جاری ہے اس کا, کیا اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیونکہ اس کے بغیر حضور غوث پاک کسی کو مرید مانتے نہیں ہیں آپ. اور جس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ظاہر ہے وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جاتا ہے. اس کا کیا حساب کتاب, یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے ساتھ ہم کچھ اور بھی بتاتے چلیں. ایک اور کیا نام تھا, نعمان صاحب ہیں جی, پورا نام کیا ہے؟ نعمان صاحب کہاں سے؟ پشاور سے سوال تھا. اچھا جی. تو انہوں نے شاید وہ شادی کی بات کی تھی نا کہ نعمان معین نام ہے. نعمان معین پشاور سے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے. تو وہ کیا پوچھتے ہیں کہ ولیوں نے شادی کیوں نہیں کی بہت سے. نعمان صاحب اس میں تھوڑا سا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ آپ ان کو دو مراتب ہم بتا دیتے ہیں. ویسے تو بے شمار مراتب ہیں ولایت میں, لیکن ہم 2 بتا دیتے ہیں تاکہ بات صرف آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ بہت سے ولی انہوں نے شادیاں کی ہیں اور بہت سے ولیوں نے شادی نہیں کی. دیکھیے ایک ہوتا ہے ولی وہ اللہ کا جو عشق ہے اس عشق کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے,
کسی کے مراحل بہت طویل ہو جاتے ہیں اور کسی کے مراحل کو اللہ پاک مختصر کر دیتا ہے. وہ ان مختصر مراحل سے گزر کے اللہ کے عشق سے گزر کے اللہ کے عشق کو اپنے دل میں بسا کے عشق الہی کا سارا کچھ اپنے دل میں اتار کے اپنی روح میں اتار کے وہ اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں. وہ اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جب اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جیسے جناب حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ محبوب الہی ہیں. جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو وہ محبوب بننے کے بعد بہت ساری اتھارٹیز اسے مل جاتی ہیں, بہت سارے اختیارات بھی اللہ پاک اسے دے دیتا ہے. کیا بات ہے. اب وہ اس چیز سے فارغ ہو گیا. وہ جو دوسرا ہے جس نے ابھی تک شادی نہیں کی, اس کے مراحل بڑے طویل ہو گئے, وہ ابھی عشق کے مراحل میں ہے. عشق کے مراحل میں وہ ان مراحل سے گزر کے اللہ تک پہنچے گا. اللہ کا عشق اپنے دل اور دل سے روح میں بسائے گا, روح میں اتارے گا. جب عاشق بن جائے گا تو کوئی ایسا مرتبہ اللہ پاک کی طرف سے اسے ملے گا جیسے وہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لے گا. جب محبوب بنا لے گا تو وہ اس چیز سے فارغ ہو کر جب محبوب بن جائے گا تو اس کے بعد بہت سارے اختیارات بھی آ جائیں گے اور وہ اس چیز سے فارغ ہو جائے گا جو عشق کے مراحل میں اس کے سامنے آ رہی ہے. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو حال لیلا کے عشق میں مجنوں پہ تھا, جو حال لیلا کے عشق میں کسی چیز کا اس کو ہوش نہیں تھا, ہر چیز سے وہ غافل تھا, تو یہ تو لیلا کا عاشق تھا. اور جو اللہ کے عاشق ہیں, اگر اس وقت تم جا کے مجنوں سے کہتے کہ مجنوں کسی اور سے شادی کر لیتا, وہ اسے اس عشق سے ہی فراغت نہیں ہے, اس سے ہی اس کو فرصت نہیں ہے, اس سے ہی وہ فارغ نہیں ہے. وہ طاری ہے اس کے دماغ پر, اس کے دل پر وہ چیز طاری ہے, اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے, کسی چیز کی کوئی یاد نہیں ہے اسے. تو یہی اللہ کے عاشقوں کا حل بھی ہوتا ہے, یہی اللہ کے عاشقوں کا بھی حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عشق میں ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی یاد نہیں ہوتی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی بھی طرف ان کا دل دماغ نہیں جاتا. وہ اللہ کے عشق میں اتنے مست ہوتے ہیں. ہاں کبھی کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے, اللہ پاک کوئی مرتبہ عطا کر دے, اپنا محبوب بنا لے انہیں, تو پھر وہ اس سے فارغ ہو کے پھر اللہ کے ولیوں نے شادیاں بھی کی ہیں, بے شمار ولی, اولاد بھی دی اللہ پاک نے انہیں. اور بے شمار ایسے بھی ولی ہیں شادی نہیں کی ساری زندگی. کلندر پاک شادی نہیں کی ساری زندگی, اور بہت سارے ولی. تو وہ عشق کے مراحل میں یہ محبوب بن چکے ہیں, کیا بات. ٹھیک ہے جی, یہ ان کا نعمان صاحب کا آ گیا جواب. اچھا چلو اس کے بعد ایک اور کر کے نا پھر یار ہمارے پان بھی دیکھ لو اور چائے کا انتظام کرو. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر.